ہم سب کی زندگی کا زیادہ تر حصہ ایک خاص عالمی نظام کے تحت گزرا ہے نا؟ لیکن اب وہ نظام ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا ورلڈ آرڈر جنم لے رہا ہے۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں فون چین میں بنتے تھے، کافی برازیل سے آتی تھی اور سرمایہ کاری کی کوئی سرحد نہیں تھی۔ 75 سالوں تک سامان، پیسہ اور سپلائی چین سرحدوں کے آر پار آزادانہ طور پر بہتے رہے۔ سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔ اچھا، اس سسٹم کو ایک نام دیا گیا، گلوبلائزیشن۔ لیکن یہ صرف بزنس یا پیسے کا کھیل نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا امن۔ سوچ یہ تھی کہ اگر ممالک ایک دوسرے پر معاشی طور پر انحصار کریں گے تو وہ آپس میں جنگ کرنے سے گریز کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ 75 سال پرانا آزمودہ نظام ٹوٹ رہا ہے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اس کی جگہ کیا لے گا؟ چلیں اسی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آنے والے کل کو سمجھنے کے لیے ہمیں گزرے ہوئے کل میں جھانکنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ پرانا نظام آخر بنا کیسے تھا اور اس کے پیچھے اصل ڈیل کیا تھی۔ دوسری جنگ عظیم کی ہولناک تباہی نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تو لیڈرز نے مل کے ایک نیا گلوبل سسٹم بنایا۔ آئیڈیا بہت سادہ تھا کہ قوموں کو تجارت کے دھاگے میں اس طرح باندھ دیا جائے کہ جنگ کی گنجائش ہی نہ رہے، مسلسل لڑائیوں کی جگہ معاشی ترقی اور استحکام لے لے۔ اور یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس نئے نظام میں ہر بڑے خطے کو ایک خاص کردار دیا گیا، بالکل ایک بڑی فلم کی کاسٹ کی طرح۔ امریکہ کو بنایا گیا انفورسر، یعنی اس کھیل کا ریفری۔ چین بنا دنیا کی فیکٹری۔ یورپ کا کردار تھا صارف کا، اور جاپان بنا دنیا کا لینڈر، یعنی قرض دینے والا۔ تو اس طرح ایک رول بیسڈ آرڈر وجود میں آیا، یعنی اصولوں پر مبنی ایک نظام۔ اسے ایک کلب کی طرح سمجھیں۔ اگر آپ اصول مانتے ہیں تو مارکیٹ، سرمایہ کاری، سیکیورٹی سب کچھ حاضر ہے، اور اگر اصول توڑے تو پھر پابندیوں یا جنگ کے لیے تیار رہیں۔ بظاہر تو سب کچھ بہترین چل رہا تھا، دنیا امیر سے امیر تر ہو رہی تھی، ترقی ہو رہی تھی، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک قیمت چھپی ہوئی تھی، ایک ایسی قیمت جو آخرکار اس پورے سسٹم کے ٹوٹنے کی وجہ بنی۔ یہی گلوبلائزیشن کا اصل دوہرا چہرہ تھا۔ ایک طرف کارپوریشنز